مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کے گورے رنگ اور دغاباز میٹھی زبانوں کے دھوکے میں آنے کے بجائے اپنے رب اور مالک کے فرمان پر یقین رکھیں اور اسی کی فرمان کی روشنی میں یہود و نصارہ کو دیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ماضی میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہود و نصارہ کی دوستی کا شکار ہو کر منافقت کی تاریک گہرائیوں میں جا کر گر چکا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ کر چکا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم لوگ سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو دین ابراہیم پر ہیں، اور وہ ایک اللہ کے ہوئے اور مشرکین سے بالکل بچے رہے۔ آج کے یہود و نصارہ اپنے دین کی بجائے اپنے نظام حکومت، اپنے نظام معیشت اور اپنی گندی تہذیب و ثقافت کی دعوت دے کر کہہ رہے ہیں کہ اسی کو اختیار کرو تو تب ہی کامیابی اور ترقی پا سکو گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان ان کی اس دعوت کو ٹھکرا کر اسلام کے اپنے نظام حکومت، نظام معیشت اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ جڑے رہتے، لیکن افسوس ہے کہ آج کے مسلمان اکثر مسلمان یہود و نصارہ کی اس کفریہ دعوت کو دل و جان سے قبول کر رہے ہیں اور یہودیت اور نصرانیت کے گندے امراض کو اپنی زندگی کے ہر شعبے اور اپنے گھروں تک میں گھساتے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج تو یہودی اور نصرانیوں کی خواہشات مسلمانوں کا مقصد زندگی اور آئیڈیل بن چکا ہے۔ مسلمان اندھا دھند ان خواہشات کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، اور وہ یہودیوں کے گناہوں اور خواہشات کی بھی بچی کچی میل کچیل کھانے کو روشن خیالی اور ترقی سمجھ رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کے تمام طریقوں کو اپنانا اپنا تہذیب و تمدن کا تقاضا سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر قرآن مجید ہماری مزید آگے یہ رہنمائی کرتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ مومنین کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ یعنی جب حکومت و سلطنت، جاہ و عزت اور ہر قسم کے تقلبات و تصرفات کے زمام اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو مسلمانوں کو صحیح معنی میں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ شایان شان نہیں کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی اخوت و دوستی پر اکتفا نہ کر کے خواہ مخواہ دشمنان خدا کی موالات اور مدارات کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کے دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ جو بھی اس خبط میں پڑے گا سمجھ لو کہ خدا کی محبت و موالات سے اسے کچھ سروکار نہیں۔ ایک مسلمان کی سب امیدیں اور خوف صرف خداوند رب العزت سے وابستہ ہونی چاہیے، اور اس کے اعتماد اور وثوق اور محبت و مناصرت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو حق تعالی شانہ سے اس قسم کا تعلق رکھتے ہوں۔ ہاں تدبیر و انتظام کے درجے میں کفار کے ضرر عظیم سے اپنے ضروری بچاؤ کے پہلو اور حفاظت کی صورتیں معقول و مشروع طریقے پر اختیار کرنا ترک موالات کے حکم سے مستثنیٰ ہیں، مگر اسے حقیقت میں موالات نہیں بلکہ صورت موالات سمجھنا چاہیے، جس بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے وَاتَّقُوا طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ چاہتے تو سب ہیں مگر اس کام کے لیے کچھ لوگ مخصوص کر لیے جاتے ہیں، مثلا اس زمانے میں مستشرقین یعنی مشنریز اور معاشی ماہرین، جنہیں ڈاکو کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے یہ سب سے بڑے ڈاکو کہلاتے ہیں۔ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ہر شعبے میں گمراہ کر کے اسلام سے ہٹانے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں۔ یہی ان کا مقصد ہے، کیونکہ اگر گمراہی، بددینی اور بے راہ روی ہی ان کا دین و مذہب ہے اور اس کی وہ عمومی دعوت بھی چلا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ مومنو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہنا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، یعنی مسلمان ان یہودیوں اور نصرانیوں کی جس قدر اطاعت کرتے چلے جائیں گے اسی قدر کفر کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔
چنانچہ مسلمانوں کے بعض فرقوں میں یہودیت زیادہ پائی جاتی ہے اور بعض میں کم۔ بس جس میں جس قدر یہودیت یعنی شیطانی عقائد و اعمال ہوں گے وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا مستحق ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صاف واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے صاف احکام پہنچنے کے بعد محض اوہام و اہوا کی پیروی کر کے اصول شرع میں متفرق اور فروع میں مختلف ہو گئے ہیں۔ آخر فرقہ بندیوں میں ان کے مذہب اور قومیت کو تباہ کر ڈالا اور سب کے سب عذاب الہی کے نیچے آ گئے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز قرآن پاک میں تمہیں بتا دی گئی کہ یہ تمہاری ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، تمہارے لیے نقصان کا اندیشہ ہے، اس چیز کے قریب جانا تمہاری ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے، تو اب اس پر بھی اگر کوئی نہ کوئی تعویلیں بیان کر کے اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، قرآن مجید میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان کہلانے والا سینکڑوں فرقے شریعت اسلامی کے صاف اور صریح و مسلم اور محکم اصول سے الگ ہو کر اور ان میں اختلافات ڈال کر اللہ کے عذاب کے نیچے آئے ہوئے ہیں، اور اس طوفان بدتمیزی میں اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے موافق ایک عظیم الشان جماعت بحمداللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی کے سچے مصداق بنے ہوئے ہیں، اور یہ جماعت پھر قیامت تک قائم بھی رہے گی۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں اور ان کو اپنا معتمد اور مددگار سمجھیں، یعنی کسی مسلمان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں تعلقات بڑھائے، انہی پر اعتماد کرے، انہیں اپنا حقیقی ہمدرد سمجھے اور کسی قسم کی مدد اور اعانت ان سے لینا چاہے، تو قرآن اس سے صاف منع کرتا ہے کہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ یہود و نصارہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے متحد ہوئے اور اس بارے میں ایک دوسرے کے ولی یعنی مددگار بن کر اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے، ان کو تباہ کرنے کی کوششیں اول روز سے کر رہے ہیں اور آخر روز تک کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے کبھی بھی یہ لوگ حق میں یہ بہتری اور اچھی بات نہیں سوچ سکتے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رکھا ہے لیکن دلوں میں نفاق کا بیج موجود ہے، وہ ہمیشہ بھاگ بھاگ کر یہود و نصارہ کی گود میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں یہ ہماری مدد کریں گے، غربت اور قحط کے وقت یہ ہمیں قرضہ دیں گے، اور اگر پکے مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو یہ یہود و نصارہ ہمیں مسلمان سمجھ کر نہیں ماریں گے بلکہ ہماری جان اور مال محفوظ رہے گا۔ اس لیے وہ پہلے ہی سے اپنا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں اور ان کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ ان نظریاتی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ کے خلاف کھڑے ہیں اور آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جو لوگ جان کے خوف اور مال کی لالچ میں یہود و نصارہ کے معاون اور مددگار اور معتمد دوست بن جاتے ہیں تو خود ان میں بھی آہستہ آہستہ یہودیت اور نصرانیت کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے نور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیتا ہے تو یہود و نصارہ کے ساتھ عہد وفاداری کرنے والے یہ منافق بہت پچھتاتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ساری قرآنی آیات جن میں اللہ پاک نے یہودیوں کے ساتھ تعلقات، نصرانیوں کے ساتھ تعلقات اور ان جیسے ہونے کی کوشش اور انہیں ہمدرد سمجھنا، قرآن نے اس بارے میں واضح اعلان کر دیا کہ یہ کبھی بھی تمہارے حق میں اور تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے، نہ تمہارے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں۔ تو ایک مسلمان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ یہودیوں کی دوستی یا یہودیت کی پیروی اس کے دین اور دنیا کے لیے کتنی خطرناک ہے، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ باطل عقائد اور غلط اعمال کہ جس کے مجموعے کو یہودیت کہا جاتا ہے، یہ مجموعہ اس کا ہر تیر شیطان کا آزمودہ ہے۔ چنانچہ قیامت تک شیطان ان آزمودہ تیروں کو استعمال کرتا رہے گا اور بہت سارے بدقسمت افراد شیطانی تیروں سے زخمی ہو کر ذلت و پستی کی مزید گہرائیوں میں جا گریں گے۔ بس یہی وہ خطرہ تھا جسے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس خطرے سے آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے تعلقات کے نقصان اور ان جیسا بننے کے نقصانات اور انہیں اپنا ہمدرد سمجھنا، اس بارے میں جو نقصانات اٹھانے پڑیں گے وہ سارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یقیناً تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، بالش بالش پر اور گز گز پر ان کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے اس سوراخ میں گھستے چلے جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلے لوگوں میں سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں تو پھر کون؟ یعنی وہی لوگ مراد ہیں، ان جیسے بننے کی کوشش نہ کرو۔ آج اگر ہم اپنے حالات کا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس شان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے جو ان کی نظر میں شان ہے۔ وہ اسلام کے حقیقی روپ کو دھارنے کے بجائے کفار کے روپ کو دھار کر اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، اور اسلام کے احکام کو پس پشت ڈال کر ان کی تہذیب و تمدن، ان کا ثقافت، ان کے شعار کو اختیار کر کے اپنے لیے کامیابی اور کامرانی سمجھتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع فرمایا اور قرآن پاک نے بھی اس بارے میں ہمیں بہترین انداز میں رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت بھی ان چیزوں میں پڑے گی جن میں ایک بنی اسرائیل جا پڑے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے کا اتنا خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں بھی اپنی پیاری امت کو یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہود و نصارہ اگر مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ لازماً اپنے امراض کو مسلمانوں میں پھیلائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مرکز اسلام مدینہ منورہ کو یہودیوں سے پاک فرمایا، اور آپ نے یہ تمنا ظاہر فرمائی کہ اگر میں کچھ دن اور زندہ رہا تو پورے جزیرہ عرب کو یہود و نصارہ کے ناپاک وجود سے پاک کر دوں گا۔ آج ہم عالم اسلام کی ایک تصویر پر اگر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اسلامی ممالک اور ارض مقدسات پر یہودیوں کا اور نصرانیوں کا کس انداز میں مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے اور کس طریقے سے انہوں نے ارض مقدسات پر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، اور مسلمان حکمران کس انداز میں ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہ اسلام کا کس انداز میں مذاق بنا رہے ہیں اور اسلام کو کس انداز میں مسلمانوں سے دور کیا جا رہا ہے، اس کو مسخ کیا جا رہا ہے، یہ چیز کسی سے بھی ڈھک کے چھپی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا تو میں یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو۔ اور آج کے حالات ہمیں کیا منظر دکھا رہے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔